سب سے پہلے تو میں اپنے سننے دیکھنے والوں کو آج کے اس دن کی مناسبت سے ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ زندگی میں جب میں نے پہلا پلے لکھا وہ بھی کشمیر پر تھا. میں جب نیشنل بینک کی نوکری کرنے کے لیے پہلی دفعہ پوسٹ ہوا آفٹر ٹریننگ، وہ جگہ بھی کشمیر تھی. اور آج قسمت کا ایک نیا روپ یہ ہے کہ آج میں اپنی زندگی کا پہلا پروگرام کرنٹ افیئرس پر کر رہا ہوں، اور وہ بھی کشمیر پر ہے. مجھے یاد ہے when I was a small child، تب سے میں کشمیر کے بارے میں قصے اور کہانیاں سنا کرتا تھا، اور ان کی شہادتوں، ان کی ولولہ انگیز شورشوں جو انہوں نے اپنی آزادی کو چھیننے کے لیے بپا کی تھیں، اور ان کی وہ قربانیاں جو یہ سوچے بغیر دی جا رہی تھیں کہ انجام کار کیا ہوگا. میں تاریخ کا ایک ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے بڑی باریک بینی سے سوچتا، دیکھتا اور ڈھونڈتا رہا کہ میرے ہاں کے آنے والے وہ کون کون سے لیڈران ہیں جنہوں نے اس کام میں ثابت کیا کہ میں اور آپ ہی ایسے لوگ ہیں جو ان کی آزادی کے لیے ان کی مدد کر پائیں گے. لیکن نہیں، اتنے سالوں کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو سفارتی سیاسی حمایت جو ہے، یہ کوئی سیاسی اور سفارتی نہیں رہ گئی. اب یہ صرف زبانی رہ گئی ہے. کشمیر ڈے پر کشمیر یوم یکجہتی کشمیر منا لینا، چھٹی کر لینا ملک میں. میں جب یہ پروگرام کرنے کے لیے آیا تو میرے سامنے اچانک ایک سوال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ ہمارے نصاب میں کیا لکھا جا رہا ہے. تو میں نے کچھ کتابیں منگوائیں اپنی ٹیم کو کہہ کے، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی. تو کون ہے جو شرم سے ڈوب کے مر نہیں جائے گا کہ صرف 12ویں کی کتاب میں ایک صفحہ ہے جو کشمیر کے نام پر مختص کیا گیا ہے. 8ویں 9ویں 10ویں یہ سب خالی ہیں کہ کشمیر کیا ہے، اس کی مقصدیت کیا ہے. یہ آپ کے بانی نے کہا تھا کہ کشمیر ہماری شہ رگ ہے، تو وہ کیسے ہے شہ رگ؟ تو میں حیران رہ گیا. مجھے یاد آ گیا وہ وقت جب راجیو گاندھی یہاں آیا تو ہم نے رستے میں کشمیر کے نام کے بورڈ ہٹا دیے. وہ وقت آیا جب ہمیں کشمیر کے لیے کچھ کرنا تھا، تو ایک شخص کو ہم نے 10 سال کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا، اور اس کے منہ سے ایک بات نہیں پھوٹتی، اس کے ہاتھ سے ایک ٹویٹ نہیں نکلتا کشمیر کے لیے. تو یہ جو ایک سیریز ہے اس گناہ کی، وہ میں آج اپنے نصاب میں دیکھ کر بیٹھا ہوں. تو میں آپ سے عرض کروں، یہ شاید مانیٹری کرپشن سے بھی بڑی کرپشن ہے. مانیٹری کرپشن سے قوم بھوک سے مر جاتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا سلیبس کی کرپشن سے قوم بے ضمیر ہو کر مرتی ہے. تو کہاں لے کر جا رہے ہیں آپ؟ کیا ہماری قوم کو ایونچولی بے ضمیر ہو کر مرنا ہے؟ اگر یہ خدا نخواستہ آپ کے بس کی بات نہیں، یا یہ نعرہ کھوکھلا ہے، یا آپ کہیں بک چکے ہیں، یا آپ کہیں جھک چکے ہیں، تو خدا کے واسطے اس قوم کو بتا دیجئے. ہم جو بار بار اس کے لیے چیخنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، یا وہ مائیں جو اپنے لخت جگر قربان کر رہی ہیں، وہ بیٹیاں جو اپنے بھائیوں کو مرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، وہ بہنیں ہماری جن کی عصمت دری کی گئی، اور جن پر آج بھی 9 لاکھ انڈین فوج جن کو اپنے بوٹوں تلے مسل رہی ہے، ہم ان کو بتائیں کہ بھیا ہم آپ کے کسی کام نہیں آنے والے. پرویز مشرف صاحب انڈیا گئے تو ایک نعرہ لگایا گیا کہ وی آر اباؤٹ ٹو ریچ اے کنکلوژن اینڈ اے ٹریٹی اینڈ اے اگریمنٹ، جو نہیں ہو پایا بنگلور میں. شاید وہ صرف اتنا بتا دیا جاتا ہے، یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ اس میں اگریمنٹ کیا ہو رہا تھا. دس واز ناٹ ڈسکلوز ٹو پبلک.
دین جیسے ہمارے لیڈر نعرے لگا دیتے ہیں کہ مجھے سب پتہ ہے، میں مناسب وقت آنے پر بتاؤں گا. تو اس قوم کے لیے وہ مناسب وقت نہیں آ رہا. انہوں نے فوج اٹھائی، داغ دی آپ کے ہمارے کشمیر میں. وہاں پر ہم پہلے دن گنتے رہے، آج 30 دن ہو گئے، آج 60 دن ہو گئے، آج 100 دن ہو گئے. اب ٹیلی ویژن نے وہ بتانا بھی بند کر دیا، جیسے وی آر ڈیٹا کلیکٹر اینڈ وی آر ڈیٹا ٹیلرس، دیٹس اٹ. آج بھی ہمارے پاس جو نعرے ملتے ہیں ہمیں، آپ if you are hopeful about that meeting which you had in the No, Senate. I'm not hopeful, I'm giving my opinion کہ اس کو نلیفائی کرنا چاہیے تھا ان کو اوپنلی، کیونکہ اس نے تو کر دیا ہے، مودی نے تو کر ہی دیا ہے، تو کوئی جواز نہیں بنتا بھیک مانگنے کا. خلیل صاحب، آپ سے جو گراؤنڈ ریئلٹی ابھی بن چکی ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پرسیپشن بن چکی ہے کہ کشمیر ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے؟ ایسے کون سے آرگیومنٹس ہیں جن کی بنیاد پر ہم اس بات کو واضح کر سکتے ہیں کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا؟ اس وقت کی اپوزیشن کا نیریٹو ہے کہ کشمیر آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا. بائی دی وے، کشمیر تھا کب آپ کے ہاتھ میں؟ جی، یہ تو اپوزیشن جسٹ فائنڈ آؤٹ اے پوائنٹ کہ انسلٹ کیا جائے گورنمنٹ کو. سوال یہ ہے کہ کشمیر کے ایشو پر آپ کبھی بھی اقوام عالم کو اکٹھا ہی نہیں کر سکے. 1930 میں، آپ 30 میں سوچیے، آپ یاد کیجئے 1930 میں جب پہلی دفعہ کشمیروں نے تلوار اٹھائی، بندوق اٹھائی، 2.25 لاکھ جموں میں، 2.25 لاکھ کوئی خالہ جی کا گھر ہے، کوئی چھوٹی سی فگر ہے جس پر نہ آج تک کوئی بحث ہوتی ہے، نہ کوئی آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، نہ کوئی کتاب آتی ہے باہر سے. میں حیران اس بات پر ہوں کہ بدقسمتی سے امن کے نام پر یہ اتنے بڑی باتیں کرنے والے اور فنڈنگ کرنے والے یہ قومیں، یہ جو بلی کے پھنس جانے پر ہیلی کاپٹر لے آتے ہیں، ہمیں یہ اس طرح کے قصے سنائے جاتے ہیں نا، یا پاکستان میں ٹو جسٹ مسمرائز اس. ایک کتا گٹر میں گر گیا تو کتنی ایکوپمنٹ آ گئے اس کو نکالنے کے لیے. خدا کے واسطے وہاں تو وہ تو خوبصورت انسانوں کی بستی ہے، آپ کے سامنے وہاں قتل عام ہو رہا ہے. اور پھر سو مچ سو آپ اپنے لیڈران کے اوپر آئیے. کیا اس بات کا حساب کبھی نہیں لیا جائے گا کہ 10 سال ایک آدمی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا اینڈ ہی نیور اسپوک اباؤٹ کشمیر؟ اس کمیٹی میں فنڈز جاتے ہیں، ملکی خزانے کے فنڈز جاتے ہیں، عوام کے کمائے ہوئے پیسے، ٹیکس پیسے جاتے ہیں، اینڈ دیٹ از ایکچولی سیٹ اسائڈ فار دیٹ جینوئن پرپز. ہمارے ہاں پرابلم یہ آ رہا ہے، دیکھیے آپ کو سمجھنا ہوگا. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس ایشو کو آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ کیا جا رہا ہے. کوئی بندہ نہیں آئے گا، آئی ایم پریٹی شیور کہ بجائے اب تو آپ ویسٹ کر چکے ایئر، مور دین اے ایئر. 305 وہاں شہادتیں ہو چکی ہیں کل تک، 1700 لوگ زخمی ہو چکے ہیں. تو کیا صرف ذمہ دار جو ہے سیاسی پارٹیز ہی ہیں؟ نہیں، میں دیکھیے، میں آئی ہیو ٹو اسپیک ٹو مائی پبلک. یہ ایسے ڈھکوسلا لیڈر کب پرورش پاتے ہیں؟ جب ہم ان کو پیدا ہونے دیتے ہیں. یہ قصور میری پبلک کا ہے، جس کو 1000 سال تک رعایا رکھا گیا. ان کے اندر ایک رعایا کی سوچ ہے، ان کے اندر جمہور کی سوچ نہیں ہے. رعایا سہتی ہے، جمہور سہتے نہیں ہیں، وہ گریبان سے پکڑ لیتے ہیں. ہوا یہ کہ گریبان سے پکڑ کوئی نہیں رہا، اور جب تک آپ جمہور نہیں بنیں گے، آپ کے ساتھ رعایا کا سلوک ہوگا، آپ کو صرف اطلاعیں دی جائیں گی، کیونکہ آپ اطلاعیں اور نیوز سننے کے عادی ہو چکے. آپ کو سنا دیا گیا انڈیا نے کشمیر میں 9 لاکھ کی فوج داخل کر دی، آپ نے سنا. اور آپ دیکھیے، اب چھوڑیے اس بات کو، میں اس حکومت کو بھی کیا کہوں. 8 مارچ کو کتنے دن ہوئے تھے انڈیا نے 9 لاکھ فوج بھیجی تھی کشمیر میں؟ 8 مارچ کو بے وقت بے وجہ ایک گھٹیا غلیظ مارچ کر کے ہماری جو وہ بھٹکی ہوئی خواتین وہ وہاں ناچ رہی تھی، اور وہاں میری بیٹیوں کی، بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی تھی، اور گورنمنٹ خاموش تھی. میں کہتا ہوں وہ تو فنڈڈ عورتیں وہ تو کر رہی ہیں، گورنمنٹ کیوں خاموش تھی؟ آپ کو نہیں پتا وہاں کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جب اس طرح کے نصاب پیدا کیے جاتے ہیں تو اس طرح کی نسل پیدا ہوتی ہے.